الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لبیک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خضر حیات۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا، جس کے اندر آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ محبت کیا ہے اور محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ مختصر صرف چند منٹوں کے اندر آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر ہر ایک انسان کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے کسی کے ساتھ محبت کرنے کا۔ کسی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے دنیاوی غرض سے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے، کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے اندر مال و دولت بھی شامل ہوتا ہے، اور کسی کو کسی غرض سے دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھ کر کسی سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی گزری ہیں جن کے اندر تمام کمالات، تمام محاسن، تمام خوبیاں ان کے اندر کا یک وقت جمع تھی، جن کے حسن و جمال کی بات کی جائے تو ان جیسا حسین کائنات کے اندر کوئی نہیں، جن کی شجاعت بہادری کی بات کی جائے تو کائنات کے اندر ان جیسا بہادر کوئی نہیں، ان کے حسن اخلاق کی بات کی جائے تو ان جیسا حسین کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ تو وہ کائنات کے اندر وہ اکیلی ذات آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر غور کیا جائے اس حدیث کے شان ورود پر تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر تو ہمیں آپ سے بے حد محبت ہے، تو کل قیامت والے دن ہم کہاں پہ ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ اگر انسان کو محبت والدین سے ہوگی تو والدین کے ساتھ ہوگا، انسان کو محبت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگی، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کے ساتھ ہوگی، تو ان کا حشر انبیاء، صالحین، شہداء اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی تو حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر معاذ اللہ کسی کو محبت برے لوگوں سے ہوگی تو ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے اندر ایک بنیادی چیز شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشابہ بقوم فہو من، کہ کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو انہی میں سے اس کا حشر ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ایک معیار بیان فرمایا، وہ معیار یہ ہے کہ صرف زبان سے کہنے سے محبت نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے تو پھر سب کچھ ہے، نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس آدمی نے میرے طریقے سے محبت کی وہ میرا حقیقی محب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہ قربان جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعے کے اندر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک لقمہ نیچے گرا تو صحابی نے کیسے جملے ارشاد فرمایا جو آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے الفاظ موجود ہیں کتب کے اندر، کہ صحابی رسول نے فرمایا، اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الامہ کا، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں؟ تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، سچی محبت تھی، جو آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک طریقے پہ مر مٹنے والے تھے، ان لوگوں نے بہت کچھ پایا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی، تو ہمیں محبت کرنی چاہیے آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے، جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اور ایک مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ رب العزت کے ساتھ بھی محبت اس وقت ہمیں نصیب ہوگی جس وقت آقا علیہ السلام کے مبارک طریقوں پہ عمل کریں۔ اب آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہر ایک موقع کے حساب سے وہ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضر کی زندگی، گھر کی زندگی، بیر کی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے حقوق بیان فرمایا، چھوٹوں کے حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمام طریقہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر۔ ہمیں چاہیے ہم ان کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ عمل کریں، تاکہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دنیا کے اندر بھی محبت نصیب ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن بھی آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے مختصر کہ ایک محبت کا معیار وہ کیا ہے۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ عمل کیے جائے۔ دنیا کے اندر تو ہر ایک انسان نے اپنے حساب سے محبت کی ہے، کسی نے کسی انداز سے، کسی نے کسی انداز سے، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے محبت کی کہ سب کو چھوڑ دیا، جس طرح حدیث کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جو معیار محبت بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ عزیز و اقارب، والدین، اولاد، بیوی، بچے سب کو چھوڑ دیں، لیکن آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں چھوڑی۔ کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں، تو ان تمام واقعات کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے، ان تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جب محبت ہوگی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، اور اس حدیث کے اندر بھی ہم شامل ہو جائیں گے المرء مع من احب، کہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔